اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. ہمارا آج کا موضوع ضابطہ حیات میں خودکشیوں کو کس طرح روکا جائے. ناظرین، اسلام میں خودکشی ایک کبیرہ گناہ شمار کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خودکشی کرنے والے شخص کو اسی طرح کی سزا دی جائے گی جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہوگا. اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں خودکشیوں کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ بھی خاندان سمیت خود کو موت کے حوالے کر دینا ایک انتہائی تشویشناک بات ہے. ایک اندازے کے مطابق جنوری 2000 سے دسمبر 2007 کے دوران میں پاکستان بھر سے خودکشی کے 31,349 واقعات سامنے آئے ہیں، اور سن 2008 میں 3,271 اور سن 2009 جنوری سے جون تک کل 2,767 کیسز سامنے آئے ہیں. جبکہ خودکشی کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جنہیں پولیس کو مطلع کیے بغیر ہی خاموشی سے دفن کر دیا جاتا ہے. اگر ان کو بھی ساتھ ملا لیں تو کل کیسز تقریباً ہر سال 6,000 سے زائد افراد خودکشی کے بن جاتے ہیں. آج ضابطہ حیات میں ہم مذہبی طور پر قانونی، معاشی، سیاسی، سماجی اور نفسیاتی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا جائزہ لیں گے کہ لوگ خودکشی وسائل ختم ہونے کی بیس پہ کرتے ہیں یا امید، امنگ اور زندگی کو اپنے اندر سے جب ختم ہوتا دیکھتے ہیں تب کرتے ہیں، اور یہ کہ اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. ہمارے مستقل مہمان ڈاکٹر خالد ظہیر ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں، اور قانونی مشورے اور اس کا قانونی پہلو جاننے کے لیے پروفیسر ہمایوں احسان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ڈین ہیں پاکستان کالج آف لاء کے. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ انتہائی افسوسناک ایک فعل ہے خودکشی، لیکن اسلام اس کو حرام کیوں قرار دیتے؟ یعنی حرام تو ایک ایسی چیز ہے جو کسی شکل میں بھی قابل قبول نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، انسانی جان لینا حرام ہے. ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ زندگی اس نے ایک نعمت کے طور پر دی ہے. نہ انسان کسی دوسرے کی جان لے سکتا ہے اور نہ خود وہ اپنی جان لے سکتا ہے. جو اس کے حالات آزمائش کے طور پر اسے درپیش ہوتے ہیں، اس میں اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ ان کا حوصلے کے ساتھ سامنا کرے، اور اگر اسباب وسائل نظر نہیں آ رہے ہیں تو اپنے اس اللہ پر امید کرے کہ جس نے اس کو اس زندگی کے حصے تک، اس کو یہاں تک پہنچایا اور اس کے ڈیزرو کیے بغیر اس کو یہ سب کچھ دیا. تو انسان ایک طرح سے اپنے اللہ سے بھی مایوس ہو جاتا ہے جب وہ اتنا انتہائی قدم اٹھانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس بارے میں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اس کے اپنے حوصلہ کر کے اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کا امکان ہوتا ہے. کچھ ایکسیپشنل کیسز میں اس کا امکان ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسا کیا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے علم میں یہ بات ٹھہری کہ وہ شخص واقعتاً مجبور ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے خاص حالات کے مطابق فیصلہ کرے گا. یقیناً، کیونکہ انصاف کرنے والی تو اسی کی ذات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، ویسے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یقیناً ایک شخص جب اس حد تک جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی لے لے، اور زندگی سے تو ہم سب کو بہت پیار ہے، ہم سب جینا چاہتے ہیں، تو اس نہج پہ پہنچنے میں اس کے جو حالات ہیں ان کا بھی ایک عمل دخل ہوتا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو ان حالات کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، جس دن یہ سارے فیصلے ہوں گے اور صحیح طرح انصاف کیا جائے گا، اس دن ان لوگوں سے بھی اس کی توقع کی جائے گی کہ وہ جواب دیں؟ کوئی شک نہیں. اور بہت سے کیسز میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ان حالات تک اس کو پہنچانے کا ذریعہ بنے وہ زیادہ بڑے مجرم ٹھہریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تمام معاملات کو، سرکمسٹانسز کو سامنے رکھا جائے گا نا، اور یہ طے کیا جائے گا کہ کون شخص ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک جرم کو جرم سمجھتے ہوئے یہ اتنا بڑا اقدام کیا، اور کون ہے کہ جس نے اس کو اس اقدام کرنے پر مجبور کیا حالانکہ وہ اس کو بچا سکتا تھا. جب عام طور پہ پرچے ہم سنتے ہیں جی قتل کا پرچہ ہو گیا، تو بیچ میں شامل تفتیش ان لوگوں کو بھی کیا جاتا ہے جنہوں نے اس کو مجبور کیا ہوتا ہے قتل کرنے پہ. ایک انسٹیگیشن کا فیکٹر بھی بیچ میں موجود ہوتا ہے. یہی چیز اگر خودکشی کے کیس میں رکھی جائے تو جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، نہیں، یہ تو پرچہ بالکل ہو سکتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کو ترغیب دلائے کہ وہ اپنی جان لے لے. اچھا، ترغیب ڈائریکٹلی نہیں دلائی لیکن حالات اس طرح کے ارد گرد پیدا کیے ہیں، تو کیا ایک گھر کا بندہ جا کے رپورٹ کر سکتا ہے؟ جی، کسی بھی، دیکھیے میں آپ کو ایک سمپل رول پہلے بتا دیتا ہوں. اگر آپ کوئی شخص کسی کو کسی جرم کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جرم کا حصے دار بن جاتا ہے. بالکل. اور جس درجہ وہ کوشش کرتا ہے اس درجہ وہ حصے دار بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. لہذا آپ کا سوال بڑا ایک باریک ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بھی قانون کی دسترس ہونی چاہیے جنہوں نے کوئی نہ کوئی رول پلے کیا ہے خودکشی میں ممد اور معاون ہونے کے لیے. قانون کو دسترس ہوتی ہے.
اس میں جو بڑا انٹرسٹنگ لیگل پوائنٹ آج کل جنم لے چکا ہے وہ ہے جو انتہائی شدت درجے کی بیماری میں مبتلا لوگ ہیں اور جن کے صحت مند ہونے کا اب انسانی عقل اور ڈاکٹری کے مطابق کوئی چانس نہیں ہے اور ان کا علاج بھی بہت مہنگا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر ان کو ایک ٹیکہ لگا دیا جائے تاکہ تو ان وہ کی جان سکون میں ختم آ کر جائے. دی ہاں جی، جائے. بالکل. وہ بھی یوتھنیزیا کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہے کہ یہ بھی ہم نہیں کر سکتے. اور اگر پیشنٹ کہتا ہے کہ میری یہ لائف میں سوائے پین کے اور ایکسپینس کے اور میں اپنے بچوں کو اب دیوالیہ کر کے مروں گا تو آپ میری جان چھڑائیں، ان کی بھی جان چھڑائیں، تو اس چیز کی بھی اس لیے اجازت نہیں دی جا رہی کہ بھائی شاید یہ بات ہماری سوچ بچار اور قانون کی دسترس میں نہیں ہے، وہاں پر بھی ہم اس پین کو برداشت کر رہے ہیں. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، قانون کے بس کا کام ہی نہیں ہے خودکشی کو روکنا. کیا ہے سیکشن 323 پی پی سی میں لکھا ہوا ہے جو شخص خودکشی کرنے کے لیے کوئی بھی پریکٹیکل سٹیپ اٹھاتا ہے یا خودکشی کرتا ہے اس کو سزا ہوگی اور زیادہ سے زیادہ 1 سال سزا ہے، 1 سال کی سزا ہے. تو 1 سال کے بعد یا اس 1 سال کے دوران وہ دوبارہ بھی تو کوشش کر سکتا ہے. نہیں، جو آدمی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے اس کو یہ کتاب کھول کر پڑھائیں کہ یہ جرم مت کرو، تمہیں 1 سال قید ہو جائے گی، وہ بالکل امپریس نہیں ہوگا اس قانون بالکل سے. صحیح ہے. یہ قانون کے بس کا اس سینس میں کام ہی نہیں ہے جس سینس میں آپ نے بات کی تھی نا کہ دوسرے فیکٹرز بیچ میں قانون نہ آنے دے، اس سینس میں ہے. ہم اسی پوائنٹ کو دوبارہ اٹھائیں گے لیکن مجھے مختصر سا وقفہ لینا ہے یہاں پر. ناظرین، ہم بہت سینسیٹیو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اس لیے کہ جو خاندان جس کا ایک فرد اس طرح کا کوئی بھی عمل کرتا ہے، ایک تو وہ اس کرب سے گزرتا ہے کہ وہ ایک اپنا بہت پیارا کھو دیتا ہے، دوسری طرف ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے ایک حرام کام کی ہے، اور تیسری طرف حالات بھی نہیں بدلتے. تو یہ ایک ایسا ٹرائی اینگل ہے جس کو حل کرنا تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے بس کی بات ہے، لیکن صرف ایک میکسیمم پازیٹیوٹی ہم اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر خالد ظہیر کی طرف ہم ایک دفعہ دوبارہ جائیں گے لیکن یہاں پر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین، ضابطہ حیات میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. خودکشیوں کو کس طرح روکا جائے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. ڈاکٹر خالد ظہیر، آپ کی طرف آؤں گی کہ بہرحال ہم اس کی جتنی مرضی ڈیبیٹس کر لیں یا جتنے مرضی ہم دلیلیں دے دیں کہ ایک بندہ بہت مجبور تھا، ایسے تھا ویسے تھا، لیکن بہرحال قرآن کا فیصلہ برحق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے ان لوگوں کی جو خودکشی کرتے تھے. اس حوالے سے میرے سامنے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے گرتا رہے گا. جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم کی آگ میں زہر ہاتھ میں پکڑ کر اسے ہمیشہ پیتا رہے گا. جس نے کسی لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور ہمیشہ وہ اسے جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا. اتنا کنڈیم کیا گیا ہے. کچھ بتائیے نبی کریم نے کیوں اتنے سخت اس قسم کے الفاظ کہے جبکہ باقی معاملوں میں وہ کافی مائلڈ بھی ہوتے تھے. دیکھیے، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کنڈمنیشن ظاہر ہے کہ ہر اس خودکشی کے عمل کی ہے کہ جس میں اللہ کا پیغام انسان کے پاس پہنچ گیا، اس نے اللہ کے دین کی اس حکمت کو جان لیا کہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے. اس زندگی میں انسان کو وہ موقع ملتا ہے کہ جس کو اگر وہ مثبت طریقے سے بروئے کار لائے تو وہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی پا سکتا ہے. اس کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس آزمائش میں مشکلات بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی اور اچھے حالات بھی آئیں گی. یہ آزمائش شکر کی بھی ہے اور یہ آزمائش صبر کی بھی ہے. جو شخص مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے، آپ کی طرف سے براہ راست دعوت کو پا چکا ہے، قرآن مجید کو پڑھ چکا ہے، جان چکا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے حالات کی مشکلات سے پریشان ہو کر اپنی جان لیتا ہے، تو یقیناً وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کو یہ سزا ملے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نماز جنازہ نہیں پڑھی تو اس کی وجہ بڑی واضح ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی دعا کو نہیں ٹھکراتے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر کا ہاتھ اٹھے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے. اس لیے کہ اگر وہ دعا کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی تائید کر دی ہے، اور اب وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس مرنے والے نے اپنی موت کا جس طرح کا انتخاب کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے. ایسا تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے. ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض کیسز میں اگر حالات بہت زیادہ اس شخص کے خلاف تھے اور اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا اور ظاہر ہے اس کے باوجود اس نے جرم کیا اور جرم ہے، تو اللہ کی طرف سے عین ممکن ہے کہ بعض حالات میں اس کو اس کا الاؤنس مل جائے. لیکن پیغمبر کا اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنا تو گویا کہ یہ اعلان ہوتا کہ یہ شخص کوئی نہ کوئی گنجائش ہے اور میں اللہ کے حضور میں دعا کر رہا ہوں کہ اس کے جرم کے باوجود اس کو معاف کر دیا جائے. تو
تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا اور آپ ظاہر ہے کہ رکے، لیکن ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور مجھے جو چیز یاد آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بوجھ ہی نہیں ڈالتا جتنا بندہ برداشت کر سکے. تو اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر جتنے حالات آ رہے ہیں آپ کے اندر اس کی کیپیسٹی موجود ہے کہ آپ اس کو برداشت کر سکیں، فائٹ بیک کر سکیں. تو یہ ہم کس طرح ریکگنائز کریں کہ اس طرح کی پازیٹیوٹی کیسے پیدا کریں؟ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہونا چاہیے، وہ اپنے مشکل حالات کے باوجود اس پازیٹیو ایلیمنٹ کو دیکھے کہ جو اس کی زندگی میں ہمیشہ رہا ہے. اللہ کے کلام کو پڑھے، اللہ کے دین کو سمجھے، دوسرے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر وہ اپنے لیے سبق حاصل کرے. زندگی میں جنرلی اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور اعتماد کرے اور وہ یہ سوچے کہ کتنی مرتبہ زندگی میں اس کے لیے اللہ نے دعاؤں کے ذریعے سے غیر معمولی طریقے سے مدد فرمائی ہے، تو انسان ان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے اور ایک وقتی تاثر میں آ کے وہ مایوس ہو کے یہ فیصلہ کرتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو بوجھ ڈالا ہے اس میں اس نے اس کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ وہ اس کو سہا سکے. مگر اس میں ظاہر ہے کہ لوگوں کی صلاحیت، کیپیسٹی، حوصلے میں فرق ہوتا ہے. چنانچہ بعض لوگوں کے لیے شاید وہ بوجھ اگرچہ کہ ان کے اٹھانے کے لیے وہ بڑھ گیا ہو بہت زیادہ، ان کے حوصلے سے زیادہ نہیں تھا، صحیح، لیکن اس کے باوجود وہ ہمت نہیں کر پائے. اور اس میں کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مارجنل کیس میں امکان ہو سکتا ہے کہ جس میں ان کے لیے سزا کم ہو، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حالات میں ان کو الاؤنس ملے. جنرلی ہم یہی سٹیٹمنٹ دیں گے، جیسا کہ بہت صحیح بات پروفیسر صاحب نے فرمائی کہ اگر اس کو کنڈون کر دیا جاتا تو پھر یہ ایک نارم بن جاتا اور لوگ اس کو ایک معمول کے طور پر اختیار کرتے. جیسے کہ بعض مشرقی ممالک میں، جاپان میں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک بہت اچھا طریقہ اپنی طرف سے افسوس اور ندامت کے اظہار کا سمجھا جاتا ہے. تو اگر یہ ہو جائے تو پھر زندگی کی قدر و قیمت ختم ہو جائے. تو دین نے ہمیں ایک وہ درمیان کا راستہ بتایا ہے کہ جس میں ایک جانب انسان کے لیے حوصلہ اور امنگ پیدا کرنے کے لیے اس کو ابھارا بھی گیا ہے، اور دوسری جانب جیسا کہ آپ نے ایک یہ بات بیان کی کہ جو گھر والے رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی آخری حد تک مایوسی کریٹ نہیں کی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہرحال ارحم الراحمین ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہم تو اس کے آگے یہی دعا کریں گے کہ جو کچھ بھی ان کے ہاں کوئی گنجائش پائی جاتی ہے ان کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا نظر کرم کرے. پروفیسر ہمایوں کی طرف میں جاؤں گی. آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی کہ جن معاشروں میں سائیکیٹرسٹ بھی بہت ایکٹیو ہیں اور جن معاشروں میں کاؤنسلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر کیوں اتنی زیادہ خودکشی ہوتی ہے. تو کیا آپ قانون سے زیادہ مسائل کا حل معاشرے میں دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ قانون اتنا ایکٹیو نہیں ہو سکتا اس معاملے میں؟ ایک حد تک ہو سکتا ہے. میں نے ایکچولی ڈفرینٹ سیٹ آف سچویشنز ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے. اور ہماری وہ نوعیت نہیں ہے جو برفانی علاقوں میں، اسکینڈینیویا کے موسم سے، رشیا میں، سائبیریا میں، جاپان میں ہمارے اپنے حالات ہیں. یہاں پہ خودکشیاں کافی حد تک کم کی جا سکتی ہیں اگر ہم اپنا 1 سسٹم کو چلانا شروع کر دیں، 2 ہم لوگوں کو ہوپ دے دیں. دیکھیے یہاں پہ تو میں نے پہلے عرض کیا خودکشی بہت مشکل کام ہے، تو پھر کیوں ہو رہی ہے؟ نمبر 1 دیکھیے انسان کے ذہن کی اندرونی پرورش اس کے بیرونی انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. جب آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جہاز اڑ رہے ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، نظام چل رہا ہے، مارکیٹ پلیس ہے، جابز ہے، بہت کچھ ہے، اسکول ہیں، اور جب آپ کا حصے میں آپ اسٹیشن پہ جاتے ہیں، ٹرین نہیں، آپ کا موڈ خراب ہے، ٹرین نہیں چل رہی، آپ کس جگہ ٹائم پر نہیں پہنچ سکے، ایک ان فرینڈلی انسٹیٹیوشن آپ کو ملا. آپ جہاز پہ بیٹھے، آپ کو ان فرینڈلی انسٹیٹیوشن ملا. آپ بینک میں گئے، آپ کو ایک ان فرینڈلی، بیوروکریسی سے میٹر لگوانے گئے، ان فرینڈلی انسٹیٹیوشن. جب آپ اکیلے رہ جاتے ہیں، باقی تمام ادارے آپ کے لیے ان فرینڈلی ہوتے ہیں، اور آپ ان اداروں کو ٹیکسز بھی دے رہے ہیں. اور اچھا اب دیکھیے آپ ایک تنہائی کا شکار ہیں اپنی ذات کے اندر، کیونکہ تمام ادارے آپ کے ساتھ ان فرینڈلی سلوک کر رہے ہیں. آپ کے اپنے حالات جب بھی خراب ہوئیں گے آپ ایک رسکی کمپنی میں آ جائیں گے. کوئی اور کمپنی تو آپ کو پازیٹیو چیز جنریٹ ہی نہیں کر رہی. اگر یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے کام کر رہی ہوں نا، تو میں اگر اپنی ذات کے اندر بعض اوقات مسائل کا بھی شکار ہوں گا نا، تو یہ فرینڈلی انسٹیٹیوشنز مجھے امید بھی دیں گے، مجھے سپورٹ. ایک سسٹم ہے بہت بڑا. دوسری بات کہ ماحول کے اندر امید رکھیں. میں جب بھی اپنے اوپر دیکھتا ہوں مجھے اندھیر نگری نظر آئے،
جب بھی میں نیچے دیکھتا ہوں مجھے مایوسی اور بے بسی نظر آئے، اور جب میں کوئی کام کرنا چاہوں تو مجھے یوں لگے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ چیز جب لوگوں کے ذہنوں میں چلی جاتی ہے، اب آپ دیکھیے ساری خودکشیاں بھوک ننگ والی نہیں ہیں، ہاں جی، بالکل۔ بہت ساری خودکشیاں ریوولٹ والی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس نظام سے ٹکرانا چاہتے ہیں، اور وہ بڑے ہیروئک انداز میں اپنی جان جو ہے وہ دینے کو تیار۔ پھر بہت ساری خوشیاں جو اجتماعی ہیں، وہ بچوں کے ساتھ ماؤں کا، مدر پریزرویٹر ہے سب سے بڑی اپنے بچے کی، اور وہ اس معصوم کے ساتھ خودکشی کر رہی ہے۔ یہ تو پھر آپ جو فرما رہے تھے کہ یہ تو سوسائٹی کے اوپر اس کا ظلم آئے گا، اس کی ذمہ داری جو ہے مجھے نہیں معلوم کہ ان خودکشی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور لگتا یہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا، مگر یہ پوچھا بھی نہیں گیا کہ کیا وہ اپنی جان دینا چاہتا ہے۔ یہ تو پھر سب سارے معاشرے کی جو ہے، اور جو جس پوزیشن میں اقتدار کی بیٹھا ہوا ہے اس کی اتنی بڑی جواب دہی ہے۔ اگر انوائرمنٹ اور درخت کاٹنا اور پرندے مارنے کی جواب دہی اس کی آتی ہے تو یہ انسانی ہمارے معاشرے میں ہوپ کا ہونا، چینج کا آنا، اور انسٹیٹیوشنز کا اپنے رستے پہ چل پڑنا مور دین 90% خودکشیوں کو ٹیکل کر لے گا۔ باقی پھر وہ پڑھی لکھی باتیں آئیں گی کہ کسی کی مدد کر دیجئے، کسی کی کاؤنسلنگ کر دیجئے، وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک دفعہ پھر ایک مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، اور جس طرح کہ ہم نے پروگرام کی ابتدا میں کہا تھا کہ خودکشیوں کو کس طرح روکا جائے، اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے، تو ہم اس کا سائیکولوجیکل اینڈ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ کراچی میں پروفیسر حیدر رضوی موجود ہیں، جو کہ کراچی یونیورسٹی میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ ہمیں یہ بتائیے کہ عام طور پہ ایک شخص جب اس حد تک مایوس ہو جاتا ہے یا جب اس دہانے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی خود لینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو آپ لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں شروع تو یہ ڈپریشن سے ہوتا ہے، جو اداسی یا ہم یاسیت کہتے ہیں، جس میں چڑچڑاپن ہے، جھنجھلاہٹ ہے، اکتاہٹ ہے، تھکن ہے، اور بہت سارے سمپٹمز ہیں، رونے کا دل چاہتا ہے۔ جب یہ سمپٹمز قابو سے باہر ہو جاتے ہیں تو انسان جو ہے وہ کچھ ایسے خیالات اس کے ذہن میں آنے لگتے ہیں جن کو ہم سوسائڈل آئیڈیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سوسائڈل فینٹیسیز ہیں، پھر سوسائڈل انٹینٹ ہے کہ وہ اس نیت پہ آ جاتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو ختم کرنا ہے۔ واضح رہے کہ اس میں جو ہے وہ جو شخص ہے وہ انتہائی طور پر یاسیت کا دورہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ اس کی جو سیلف اسٹیم ہے، عزت نفس، وہ انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، اور میں فضول آدمی ہوں، کوئی کام کر نہیں سکتا، میری زندگی سے کوئی اگر فائدہ نہیں پہنچ رہا کسی کو، مجھے نہیں پہنچ رہا تو کسی کو بھی نہیں پہنچ رہا، اور اس لحاظ سے وہ عزت نفس میں کمی اتنی ہو جاتی ہے کہ اپنی نظروں میں وہ خود تحقیر آمیز اپنے آپ سے سلوک کرنے لگتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ڈاکٹر صاحب عموماً جب اس طرح کا کسی بندے میں کسی بھی طرح کے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر خود اس کو احساس نہیں ہے تو ارد گرد اس کے جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو تو یہ نوٹس کرنا چاہیے کہ اس شخص میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ کیا یہ ہمارا ایک سوشل ایشو ہے کہ ہم لوگ نفسیات دان کے پاس جانے پہ آمادہ نہیں ہیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ جو قریبی لوگ ہیں، گھر کے افراد ہیں، ہر خودکشی کرنے والا ڈیتھ کیوز دیتا ہے، کچھ سگنلز دیتا ہے۔ مثلاً یہ کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اپنے آپ کو کمرے میں مقید کر رہا ہے، دوستوں سے میل جول منقطع کر رہا ہے، یا اپنی چیزیں ڈسپوز آف کر رہا ہے، گھڑی ہاتھ سے اتاری کسی دوست کو دے دی، یار میں کیا کروں گا تم لے لو، تو وہ جی چیزیں جو ہیں وہ سگنلز ہوتے ہیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ ماہر نفسیات کے پاس لے جانا جو ہے اور جانا ابھی بھی معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم پاگل تھوڑی ہیں جو ہم جائیں، تو اس لحاظ سے وہ پاگل پن جو ہے وہ ایک بالکل شدید قسم کی کیفیت ہے، جس میں اس شخص کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسی حرکات کیوں کر رہا ہے اور کب کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے۔ لیکن جو خودکشی کرنے والے ہیں وہ پاگل پن کے زمرے میں نہیں آتے، وہ خفیف ذہنی امراض کے زمرے میں آتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے، بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں ایک آدمی کو خودکشی کرنے پہ؟ بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں۔ اصل میں بات جو ہے وہ کوپنگ میکینزمز کی ہے کہ دکھ تو سب کے مشترک تھے مگر حوصلے جدا، کوئی بکھر گیا تو کوئی مسکرا دیا۔ صحیح۔ تو لوگ جو ہیں وہ جو
اپنے اسٹریسز سے کوپ اپ نہیں کر پاتے اور وہ نہیں جانتے کہ ان سے کس طرح سے نبرد آزما ہوا جائے. کچھ لوگ اسکیپ کا روٹ لیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے اسے کنفرنٹ کرتے ہیں اور اسے اگریسولی اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. اور کرنا کیا چاہیے؟ کنفرنٹ کرنا چاہیے کہ فار دا ٹائم بینگ تھوڑا سا اسکیپ کر جانا کئی دفعہ بہتر ہوتا ہے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو کنفرنٹ کرنا چاہیے, اور اگر میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پازیٹیوٹی اتنا لے کر آؤ کہ اگر باس نے نو کہہ دیا ہے تو نو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اس طرح نو لیا جائے, بلکہ اس کو لیا جائے نیکسٹ اپرچونٹی. ڈاکٹر صاحب کون سے ایسے اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہوئے, ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہوئے اپنے آپ کو کوئی کمتر چیز نہ سمجھیں, یا ہماری ایگو اتنی بڑی نہ ہو کہ ہم ڈاکٹر کے پاس اپنے ذہنی امراض کے لیے جاتے ہوئے ہچکچائیں؟ یہ ہمیں ٹینڈنسی جو معاشرے میں ڈیولپ کرنی ہے, اس کے لیے کچھ اسٹیپس بتائیں, کس طرح اس کو ڈیولپ کیا جائے؟ اگر اس شخص میں صلاحیت نہیں ہے تو دوستوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو مشورہ دیں. والدہ کا یہ فرض ہے, چونکہ والدہ سے بچے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو وہ سمجھائیں. اور ایک آپشن لینے میں کیا جاتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ کو یا سائیکالوجسٹ کو دکھانے سے کہ جہاں تم دوسروں سے اگر ڈسکس کر رہے ہو کہ جو کہ نان پروفیشنل ہیں, اگر کسی پروفیشنل سے ڈسکس کر کے زندگی اچھی, آسان اور خوشگوار ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ پروفیسر حیدر رضوی ہمیں جوائن کرنے کا, بہت شکریہ. اور ناظرین, پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ہمیں ایک دفعہ پھر لینا ہے ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے کچھ کوشچنز جو اسٹوڈنٹس نے ہمیشہ کی طرح ہم سے پوچھے وہ ہم ڈاکٹر خالد ظہیر کے آگے رکھیں گے اور ان سے جوابات لیں گے. فرسٹ کوشچن دیجیے جی. My name is Sidra Ilyas and my question is from Dr. Khalid Zahir that خودکشیوں کو روکنے میں مذہب کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, چند باتیں ذہن میں آتی ہیں. ہمارا مذہب ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں, چاہے وہ فرد ہمارے خاندان سے متعلق ہو, چاہے ہم سے یوں ہی ملنے والا ہو, چاہے ہمارے دفتر کا کوئی فرد ہو. بہرحال ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں ان سے حسن سلوک کرنا ہے, ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی. بہت یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں پر طنز کرتے ہیں, ایک شخص کے حالات ویسے ہی خراب ہیں اور پھر آپ اس کو مزید پریشرائز کرتے ہیں, اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بعض اوقات انسان کی نیگیٹو بات, کوئی گھٹیا بات کسی شخص کو کتنا زیادہ دکھ دیتی ہے اور وہ اس ایکسٹریم ڈیسیژن تک پہنچ سکتا ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب سے بڑی چیز کہ جو انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے اور چنانچہ خودکشی کے قریب جانے سے روکتی ہے, وہ اللہ کے حضور میں حاضری ہے. صحیح. نماز کا پڑھنا ہے, سجدہ کرنا ہے, اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا ہے, جو پریشانی ہے, جو دکھ ہے اس کے آگے بیان کرنا ہے. انسان کو وہ حوصلہ ملتا ہے کہ جو حوصلہ پھر انسان کو دوبارہ زندگی میں جینے کے لیے تیار کر دیتا ہے. صحیح. اور اسی سے ملتی جلتی بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی جس کی جو ایک رسی ہے, جس کا ایک حصہ ہمارے ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے پاس ہے, اس کو اگر انسان مضبوطی سے تھام لے تو پھر انسان کو امیدوں کی ایک ایسی دنیا مل جاتی ہے کہ جس میں انسان جینے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی تو بہرحال جلد یا بدیر ختم ہو جائے گی, اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی, جس میں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی پریشانی ہوگی. تو انسان کو جب یہ حوصلہ ملتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ زندگی ایک ایسی ویلکم آزمائش ہوتی ہے کہ اس میں ہر چیز کو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع مل گیا ہے. ڈاکٹر صاحب نیکسٹ کوشچن لیں گے. غریبوں کو مذہب کا سہارا میسر ہوتا ہے, پر کیا وجہ ہے کہ اب یہ لوگ مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ جو مذہب کو بتانے والے ہیں, مذہب کو سمجھانے والے ہیں, ان میں کوئی عیب ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. 2-3 معاملات ہوئے ہیں جی مذہب کے معاملے میں ہمارے اس دور میں کہ جس کی وجہ سے لوگ مذہب سے دور ہو گئے ہیں, اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو بیچارے غریب ہیں وہ تو زیادہ دور ہو گئے ہیں. ایک تو یہ کہ جو رویہ ایک مذہبی اسکالر میں ہونا چاہیے, محبت کا, دوسرے کو ویلکم کرنے کا, اس کو وقت دینے کا, معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت کم ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے لوگ عام طور پر حوصلہ نہیں کرتے. مذہبی لوگوں کے پاس ایک دوسرے سے اختلاف کرنے اور جھگڑنے کے لیے تو بہت وقت ہے, لیکن لوگوں کے پاس جا کے ان کی پریشانیوں میں ان کا
ہاتھ بٹانے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب وعیدیں سنانے کے لیے بھی بہت ٹائم زیادہ ہے. وہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اگر اس مذہبیت کو اختیار کروں گا تو بالکل دنیا سے کٹ جاؤں گا, بالکل. اور اگر دنیا کی طرف جاتا ہوں تو وہاں بھی مجھے مایوسی ملتی ہے. تو وہ دونوں جانب اپنے آپ کو مایوسی ہی کے ایک صورتحال سے دو چار پاتا ہے. تیسری بات ایک یہ بھی کہ انسان کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں. اللہ کا دین تو اصل میں ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے آیا ہے, انسان کے دل کو, اس کے ذہن کو, اس کے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے آیا ہے. بالعموم آج کل اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جاتے ہیں مذہبی اسکالرس کے پاس, اور بجائے اس کے کہ ان کو کوئی تسلی بخش جواب ملے, ان کو جو جواب ملتا ہے اس کو انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ مان نہیں سکتا. تو اس وجہ سے وہ انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی امید کی جگہ, سب سے بڑا سہارا یعنی اللہ کا دین, اس کا پیغام, وہ اس کو اس دور میں وہ سہولت, وہ سہارا, وہ سپورٹ فراہم نہیں کر رہا کہ جو اگر اس کو حاصل ہو جائے تو وہ پھر اس طرح کی مایوسی میں گرفتار نہ ہو کہ جو اس کو خودکشی تک کی طرف آمادہ کر دے. صحیح. جی جی اگر آپ اجازت دیں, جی ایک بات تو میں پچھلے سوال کے ریفرنس سے کروں گا. دیکھیے کہ میئر فیکٹ کہ ایک آدمی کے حالات خراب ہیں اور اللہ نے اس کی زندگی ختم نہیں کی, اس چیز کی نوید ہے کہ تمہارے لیے زندگی میں کوئی بہتری ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کنٹینیو کی ہوئی ہے. ٹھیک. یہ آدمی کو اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے. اور اس پر ریوارڈنگ بات یہ ہے کہ یہ جو تمام مشکلات کاٹ رہے ہو, یہ تمہارے کھاتے میں ایک تمہیں ریوارڈ ارن کر رہی ہیں, تمہیں اس کے بدلے میں بہت اچھے قسم کے صلے ملیں گے. صحیح. دوسرا, میں ویسے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ آج کے دور میں لوگ مذہب سے پرے ہٹ رہے ہیں. میرا نہیں خیال آج کے دور میں لوگ مذہب سے پرے ہٹ رہے ہیں. ناٹ اونلی اسلام, تمام مذاہب کے لوگ قریب ہو چکے ہیں. اب ہم موسٹ ماڈرن لکنگ حجاج دیکھ رہے ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑی زبردست ہے, وہ بڑی قائم ہے. اسی طرح موسٹ ماڈرن پیپل جو ہیں وہ مذہب کے اوپر بالکل قائم. میں پرسنلی میرا یہ خیال ہے کہ ساری ورلڈ اوور اس وقت ریلیجن کی ایک فیئرلی گڈ انف سبسکرپشن ہے. لیکن ایک اور بات پلیز اپریشیٹ کیجیے. جی جی. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سیورل ریولوشنز آئے اور آج ہم ایک پوسٹ ماڈرن دور کے اندر سے گزر رہے ہیں جس کا موسٹ اسینشیل کریکٹر ڈی کنسٹرکشن ہے, جس کو آپ لغوی معنوں میں ہی دیکھ لیں تو اس کا مطلب توڑ پھوڑ ہے. آج تو انسان کو ہر طرف ٹوٹتا پھوٹتا ہوا, اڑتا ہوا, ٹکڑوں میں بٹتا ہوا نظر آنا چاہیے, جس طرح تمام چیزیں ٹوٹ رہی ہیں. لیکن اتنی تو بری کوئی تباہی نہیں آئی ہوئی. اس ڈیکنسٹرکشنسٹ پیریڈ کے اندر جو بہت بڑی آزمائش کا پیریڈ ہے انسان کی یا کسی بھی چیز کی بقا کے لیے, اگر آپ دیکھیں تو یہ ورڈ جو ہے اسٹرانگ ہے, یہ ورڈ اپنے حالات کا مقابلہ کر رہی ہے. لوگ پہلے سے زیادہ دیر زندہ رہ رہے ہیں, لوگ پہلے سے زیادہ ایجادات کر رہے ہیں, لوگ پہلے سے زیادہ کتابیں لکھ رہے ہیں. اور جتنی اسلام کی کتابوں کے تراجم ان 10 سالوں میں ہوئے اور جو اگلے 6-7 سال میں ہونی ہے, آپ ایک انقلاب دیکھیں گے. تو یہ ہر دور میں ایک کمپلین رہی ہے کہ پہلے والے بہتر تھے, یہ بچے خراب ہو گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. زمانہ ان سو مینی ویز ڈیٹیریٹ کر رہا ہوگا, بٹ ان سم ویز پازیٹیولی پروگرس کر رہا. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ ابھی ہمارے پاس سوالات باقی ہیں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے سلسلہ جوڑتے ہیں سوالات کا وہیں سے. جی کوشچن دکھائیے گا. السلام علیکم, میرا نام خورم محبوب ہے. میرا ڈاکٹر خالد صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا میڈیا نے ہمیں نان ایشوز میں الجھا کر ہمیں ہمارے عزیزوں سے اور قریبی جو رشتہ دار ہیں ان سے دور تو نہیں کر دیا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ امریکہ اور جو ترکی اور دیگر کنٹری کے جو حالات ہیں ان سے تو ہم واقف ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو پاکستان میں خودکشیاں ہو رہی ہیں, جو حالات ہیں, غربت سے لوگ مر رہے ہیں, لیکن ان سے کوئی واقفیت اب تک نہیں دلائی جا رہی. جی ڈاکٹر صاحب. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا کو جو پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ معلوم ہوتا ہے کہ بائی اینڈ لارج ادا نہیں ہو رہا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کو بہت زیادہ ڈھیروں معلومات وہ ملتی ہے کہ جس کا ہم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے دین نے اس بات پر بہت ایمفسائز کیا ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, یعنی ہم اپنی امیڈیٹ انوائرنمنٹ میں جئیں, لیکن ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے دائیں بائیں کون رہ رہا ہے اور ان کے کیا حالات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دن بھر اپنے دفتر سے, اپنے دکانوں سے, کاروبار سے ہو کے جب واپس آتے ہیں تھکے آ رہے ہوتے ہیں, ٹیلی ویژن سامنے ہوتا ہے, اس میں یا تو لوگ آپس میں سیاسی طور پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں
ان موضوعات پر کہ جن کا ہم سے کوئی براہ راست واسطہ نہیں ہے وہاں بھی ہم بدتمیزی دیکھتے ہیں جو دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، یا ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ جو کچھ ایسے علاقوں سے متعلق ہوتی ہیں کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارے پاس ان لوگوں سے ملنے کے لیے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے قریب رہتے ہیں، وقت نہیں ہوتا. اس کے نتیجے میں یقیناً وہ جو ایک سوسائٹی وجود میں آنی چاہیے کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوں، وہ سرے سے موجود نہیں ہے. میں بڑا متاثر ہوا کہ پروفیسر صاحب مغربی ممالک میں آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کا بڑا رواج ہے کہ اخبارات بالکل لوکل ہوتے ہیں، جس میں کہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے محلے میں کیا ہوا. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس طرح کے اخبارات بھی نہیں موجود ہیں، اور کوئی پورا اخبار نہیں پڑھتا، کوئی پورا اخبار نہیں پڑھتا. ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے کیا حالات ہیں، ہمارے دائیں بائیں ہمارے بہن بھائی کس طرح سے جی رہے ہیں. تو یقیناً میڈیا کا اس ساری صورتحال کو پیدا کرنے میں بہت بڑا رول ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کاؤنسلنگ نہیں ہے جی، شیئرنگ نہیں ہے. کاؤنسلنگ از بیسکلی شیئرنگ، کہ آپ کسی سے بات چیت کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں. یہ جو ہمارا محلے داری کا سسٹم تھا، اس میں کوئی ایک گھر ہوتا تھا نا جس کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ سارے محلے کو پتا ہوتا تھا، اور اگر کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا ہوتا تھا نا تو ایٹ لیسٹ سارے آپ سے ہمدردی کا ایک جذبہ لے کر ضرور بیٹھے ہوتے تھے، اور سارے آپ کے ساتھ ایک ہو کر بیٹھے ہوتے تھے. ابھی ایک ہونا تو درکنار کسی کا مسئلہ پتا ہونے کی دیر ہوتی ہے کہ اس کا ایک اور ایشو بن جاتا ہے، ایک اور اینگل بن جاتا ہے، اور وہ اتنا حد تک آمیز ہوتا ہے کہ شاید اسی کی وجہ سے اگلا خودکشی کر لے. ویسے شاید اس میں کیپیسٹی ہوتی کہ وہ اسے فائٹ بیک کر یعنی دیتا. ایک ایلیمنٹ ہے نا کہ آپ جب دوسروں سے کٹ جائیں تو پھر وہ جو آپ کی مایوسی کی صورتحال ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو معاشرے کا رول کتنا بڑا ہے؟ آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ کٹنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اگر اپنے حالات دوسروں کو بتا دیے تو وہ پھر اس کا اور مزید مذاق اڑائیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے اور میری مزید بدنامی بڑھے گی. اور دیکھیے پروفیسر صاحب اگر اجازت دیں، جو مسجد میں 5 بار کا چکر ہے یہ تو ایک کٹنے کا تو کوئی پاسبلٹی ہی نہیں رہتی اگر مسجد میں آپ 5 بار چکر لگا رہے ہیں. اور مسجد کی جو انتظامیہ ہے اور جو وہاں پہ معلم ہے، اگر وہ سوشل سیکٹر ریسپانسبلٹی کو بھی اپنی پہچانے، اور تھوڑا سا آپ نے پہلے بھی انڈیکیٹ کیا کہ اکثر اوقات مذہب کا انسان سے کانٹیکٹ خوف دلانے کا ہے، اس کو تھوڑا سا پازیٹیو اور امید والا جو پارٹ ہے وہ کم لوگ رول پلے کرتے ہیں. اور فرینڈلی ریلیجن کا تعارف جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کرایا تو یہ یا مسجد کا ایک کمیونٹی سینٹر کا جو رول ہے، کمیونٹی کا ایک ہے ہی، بیسک رول ہی اس کا کمیونٹی کا ہے. لیکن آپ کے سوال سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کے اندر سوشل سیکٹر کنسیلیٹرز ڈال دیں، ان کے بے شک الیکٹ نہ کرائیں، جو یونٹ کے الیکٹڈ پیپل ہیں ان کی رسپانسبلٹی لگا دیں کہ آپ ایون آل پارٹیشن کر دیں کہ بھائی تمام الیکشن لڑنے والے لوگ اپنے معاشرے سے، ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ، ان کے دوستوں جیسے لوگ 3 4 5 کی ہم ذمہ داری لگائیں گے کہ یہ سوشل سیکٹر رسپانسبلٹی، اور جہاں کسی کے گھر جانا پڑے گا، جہاں کسی کو امید دلانی، کوئی ایک ریلیف سسٹم جو ہے بلدیات کے نظام کے اندر آپ ڈال دیں، کیونکہ کونسیلیٹر کا کانسیپٹ تو ہے. اب جدید دور کے اندر صرف یہ نہیں کہ بجلی کا مسئلہ ہے یا پانی کا مسئلہ ہے، یہ انسان کے جو ہیومن کنسیلیٹر سے تو ہم آگے چلے گئے، ہم ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں. اب ہم اس سے کافی آگے چلے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس اگر وسائل کم ہوں آپ کسی نہ کسی طرح اس میں ایڈجسٹ کر کے جی لیتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس نمک خریدنے کو پیسے نہیں ہیں اور آپ کے حکمران مہنگی سے مہنگی ٹائی لگا کر ہیلی کاپٹرز میں فلائی کرتے ہیں اور ان کا جو رہنے سہنے کا انداز ہے وہ اتنا شاہانہ ہے، تو اس سے نہیں ایک مایوسی پیدا ہوتی؟ بہت نیگیٹو انسان کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. لوگ ظاہر ہے کہ جب تک تو کچھ نہ کچھ اپنا رہن سہن ایسا رکھ سکتے ہیں کہ ان میں ان کا گزر بسر ہو سکتا ہے تو وہ برداشت کرتے ہیں، لیکن اگر صورتحال یہاں تک پہنچ جائے کہ 2 وقت کی روٹی ان کو میسر نہ ہو تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا جو منفی اثر انسان کے ذہن اور اس کی نفسیات پر ہوتا ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے وہ لوگ کہ جو ایک جانب ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں غربت بہت زیادہ ہے اور دوسری جانب خود وہ اللے تللے کر رہے ہیں بالکل، اور اپنے مال کو ایسے اڑا رہے ہیں کہ جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے محنت کا، یہ چیز مایوسی پھیلاتی ہے. شاید میں اگر غلط نہیں یاد کر رہا تو غالباً کسی آدمی کو بھوکا دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اس کے حصے کا رزق کسی نے مار لیا ہے، اللہ نے تو سب کے لیے پیدا کیا تھا. تو اگر کسی معاشرے میں 4% لوگوں کی زندگی ایسی ہو جائے جو یورپ اور امریکہ کے اعلیٰ ترین لوگ بھی نہ سوچ سکتے ہوں، اتنی اعلیٰ زندگی ہو، تو اس معاشرے کے باقی 95-96% لوگوں کی لائف میں مزری ضرور آئے گی. یہ ممکن ہی نہیں ہے
کہ اس کا بیڈ ایفیکٹ نہ آئے. ڈاکٹر صاحب کیسا ہونا چاہیے ایک حکمران کا لائف سٹائل کیسا ہونا لیکن میں اس موقع پر قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جو سورہ توبہ میں ہے غالباً آیت نمبر 25 ہے کہ الذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں سینتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اس دن جس دن کے یہ سونا اور یہ چاندی آگ میں دہکائے جائیں گے اور ان کے ذریعے سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم اکٹھا کر رہے تھے اپنے لیے. یہ آیت کنز ہے جس میں شدید ترین عذاب کا ہے. بتایا اور یہ گیا. وہی بات ہے جو پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے جو مال دیا تھا امیروں کو اس میں غریبوں کے لیے حق حصہ تھا. رکھا تھا، بالکل. اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، وہ لوگ کہ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محرومین کے لیے حق تھا. یہ حق اگر انہوں نے اپنے للے تللوں پر اڑا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کو محروم کیا ہے، اور ان کی تمام محرومیوں کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہوگی. ڈاکٹر خالد ظہیر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروفیسر ہمایوں احسان، بہت شکریہ تشریف آوری کا. ناظرین، خودکشیوں کو کس طرح روکا جائے، اس موضوع پر آپ نے گفتگو سنی، ہمارے ماہرین کی گفتگو دیکھی آپ نے. ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ مذہبی، قانونی، معاشی، سیاسی، سماجی بھی ہے، تعلیمی بھی ہے، اس کے نفسیاتی پہلو بھی ہیں. چنانچہ ہمیں اسے شکست دینے کے لیے پوری طرح سرگرمی کے ساتھ ان سب کے ساتھ الگ الگ محاذوں پہ لڑنا پڑے گا. اور مایوسی کے شکار لوگوں سے تو ہم یہی کہیں گے کہ جب ایک جانب اندھیرا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لاکھوں ستارے بھی نمودار ہو رہے ہوتے ہیں. سخت ترین حالات میں ایسی تعمیری توانائی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے ہر رنج کو راحت میں تبدیل کر دے. اور جو خوشحال لوگ ہیں ان سے تو بس ہم اتنا ہی کہیں گے کہ اترنے والے دکھوں کی بارات سے پہلے چراغ بانٹ دو بستی میں رات سے پہلے. آپ کے مال میں حصہ رکھا گیا ان لوگوں کا، آپ کوئی احسان نہیں کرتے ان کو دے کے، صرف اپنی اپنی رسپانسبلٹی لینے کی بات ہے، تو یہ خودکشیاں کہیں نہیں ملیں گی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.